شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ اس کو بیان کسی اہل سنت کی کتاب سے نہیں کیا جا رہا، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے والے یہ سرائی، یہ رافضی جو دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور ان مجرموں کو، ان رافضیوں کو، ان سبائیوں کو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ان ظالموں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنا پیارا سمجھتا ہے، اپنا عزیز سمجھتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ آؤ دیکھو یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والے سبائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کیسے حملہ کر رہا ہے۔ اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ منبر میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے اہل ایمان کی ماؤں کو گالی دیتے ہیں، اور جب تک اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے دنیا میں زندہ رہیں گے، وہ ان سبائیوں کو، ان رافضیوں کو، ان مجرموں کو، ان ملعونوں کو اپنا دشمن بنا کے رکھیں گے۔ جب تیرے صحابہ کے خلاف زبانیں دراز ہوتی تھی، ہم رافضیت کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے تھے، ہماری بات پر تربتیں لگتی تھی، ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یاسر خبیث سیدہ کائنات کو گالیاں دیتا تھا، ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام آخری دین ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ دین قیامت کی دیواروں تک کی انسانیت کے لیے آخری دین ہے۔ اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیارے اصحاب دیے، مومنین کی پہلی جماعت اتنی عظمتوں والی دی، جنہوں نے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا، رب کی محبت میں اس کو لے کر نکلے، اور دنیا کے کونے کونے تک، ایشیا اور یورپ تک اس لا الہ الا اللہ کے جھنڈوں کو لہراتے گئے، دین اسلام کو پھیلاتے گئے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے خون سے۔ یہ اسلام کا پودا صحابہ نے تناور درخت بنایا۔ یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ ادنا سا طالب علم بھی قرآن حکیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کو جاننے والا، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جاہل، باطل، گمراہ راستے پر چل رہے ہوں، جن کا راستہ صحابہ کے بغض کے ساتھ بھرا ہوا ہو، جن کی دل کی آنکھیں اندھی ہوں، جن کے دل کے کان بہرے ہوں،
جو بصیرت سے محروم ہو تو ان کے شب و روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی میں ہی گزرتے ہیں، چونکہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور سیاہی کی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بغض ہے۔ تو یہ ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، کانپتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اپنی جاہل عوام کو خوش کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی توہین کر کے۔ اور اس مسئلے میں یہ بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے گھر والوں کی عزتوں پر حملے کیے، یہی کام آج سبائی ٹولہ کر رہا ہے، رافضی کر رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کو جب سنتے ہیں اور وہ آج کے معاشرے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس حدیث پر یقین ہے ہمیں کہ سچ ہے، لیکن جب اس کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تو اطمینان اور ہوتا ہے کہ سچ کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، لیکن وہ حدیث اہل سنت کی کتابوں سے نہیں سناؤں گا، بخاری و مسلم سے نہیں سناؤں گا، ابو داؤد سے نہیں سناؤں گا، وہ میں آپ کو حدیث انہی رافضیوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماضی قریب میں روافض کے اماموں میں ایک بہت بڑا نام، جس کو انہوں نے مفسر بھی کہا، متکلم بھی کہا، فقیہ بھی مانا، عارف بھی مانا، علامہ بھی کہا، اور کبار علماء نے اسے شامل کیا، جس نے رافضیت کو پھیلانے کے لیے بہت سی کتابیں بھی لکھی اور قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی لکھی، المیزان فی تفسیر القرآن کے نام سے۔ اس کا فارسی میں، انگریزی میں اور اردو کے اندر بھی ترجمہ ہوا۔ اس تفسیر المیزان کے جلد 12 صفحہ 113 پر محمد حسین طباطبائی لکھتا ہے، وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ مُسْتَفِيضَةٌ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ آئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْقُمِّ عَنْهُ۔ روایت بیان کرتا ہے اور اس کے بارے میں کہتا کیا ہے ذرا سنیے۔ یہی روایت شیعہ اسانید سے بکثرت مروی ہے، متعدد ائمہ اہل بیت سے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر قمی میں بھی ہے۔ یاد رہے ان کی یہ تفسیر قمی سب سے قدیم تفسیر ہے۔ یہ علی بن ابراہیم القمی جو 307 ہجری میں ہلاک ہوا، سبائیوں کا فقیہ اور محدث جانا جاتا، اس کے 2 آخری اماموں کا معاصر یعنی حاجی عسکری کا ہم زمانہ۔ تو اس مفسر کے بقول یہ روایت تفسیر قمی میں بھی ہے، اور روایت کیا ہے سنیے اور پھر یاد کیجئے۔ اس کو بیان کسی اہل سنت کی کتاب سے نہیں کیا جا رہا، روافض کی کتاب سے۔ ان کے فقیہ اور مجتہد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ سَبِيلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ۔ تم اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلو گے، ان کے فٹ پرنٹ پہ چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اور ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ لا تخطئون طریقہم، تم ان کے راستے سے بالکل اختلاف نہیں کرو گے۔ لا تخطئوا شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع، جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے، ایک ذراع ہاتھ دوسرے ہاتھ کے موافق ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہی ان کی سنتوں پر، سابقہ لوگوں کے طریقوں پر اور اسی نقش قدم پر چلو گے۔ تم سے پہلے لوگ
اگر سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور بضرور اس سوراخ میں داخل ہوگے. قالوا اليهود والنصارى تعني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سابقہ لوگوں سے مراد کون لے رہے ہیں؟ یہود و نصارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعنی، اور کون مراد لوں گا، اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یہ حدیث رافضیوں کی کتابوں سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. تو جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں انبیاء علیہم السلام کی گھر کی خواتین کی توہین کی، ایسے ہی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے والے یہ سبائی، یہ رافضی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے بغض میں جن کے دل کالے ہو چکے ہیں، جیسے ان کے جسم کالے ہیں سیاہ کپڑوں کے ساتھ، ویسے ان کے دل بھی کالے ہو چکے ہیں. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی توہین کرتے ہوئے آئیے اس ظالم مجرم سبائی رافضی آصف علوی کا یہ کلپ سنے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے، جگر کو تھام کے، دل کو سنبھال کے سنے. اور میں ہر اس شخص کو یہ آواز سنانا چاہتا ہوں جس کے کانوں پر ابھی تک پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ چادریں ہیں، جو دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور ان مجرموں کو، ان رافضیوں کو، ان سبائیوں کو، یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چلنے والے ان ظالموں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنا پیارا سمجھتا ہے، اپنا عزیز سمجھتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے. آؤ دیکھو یہ یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چلنے والے سبائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کیسے حملہ کر رہا ہے. یہ آصف علوی مجرم ملعون زندیق کہتا ہے، علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا. علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ. ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجرم، یہ ظالم، یہ زندیق، یہ رافضی، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا ماننے والا اور اس کے مذہب پہ چلنے والا سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی نے کہا عائشہ میں تجھے محمد کے نکاح سے نکالتا ہوں، خارج کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سوئی ہوئی سنیت، آج تم زندہ ہو، تمہاری ماں کو گالی دی جا رہی ہے. تم زندہ ہو، تمہاری ماں کی توہین کی جا رہی ہے. تم جاگ رہے ہو، تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. تم میٹھی نیند سو رہے ہو اور محمد کی عزت پہ حرف آ رہا ہے. مصطفیٰ کی زوجہ کی توہین کی جا رہی ہے. کائنات کے سارے مومنین کی ماں کو گالی دی جا رہی ہے اور تم خواب غفلت میں سوتے رہو، لمبی چادریں اوڑھ کے سوتے رہو. ان ظالموں کی زبانوں کو لگام نہ دو، ان ظالموں کے گریبانوں کو پکڑو نہ. کسی کی قلم حرکت میں نہ آئے، کسی کی زبان حرکت میں نہ آئے، کوئی ادارہ حرکت میں نہ آئے، کوئی روکنے والا روک نہ سکے. اور یہ بدماش، یہ ظالم، یہ مجرم اسی طرح ممبروں پہ چڑھ کر محمد کی عزت پہ یوں آنچ لاتے رہے، یوں گالیاں دیتے رہے. تمہاری زندگیوں پر بھی تف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ من گھڑت قصہ ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے جو اس آصف علوی نے تراشی. سیدنا علی میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی،
میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے سرتاج حسنین کے بابا، نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کے سائے میں پلنے والے، وہ کس طرح اپنی ماں کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کوئی مومن، کوئی غیرت مند بیٹا کیسے اپنی ماں کو یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے جو تم نے تراشا اور مولا علی کے نام لگایا۔ علی بھی پاک ہے اس جھوٹ سے، یہ تمہارے سینوں کی غلاظت ہے، یہ سبائی ذہن ہے جو تمہاری زبان پہ آ رہا ہے۔ آصف علوی، کیا تو نے کبھی اپنی ماں کو طلاق دی؟ کبھی خامنہ نے خمینی کی بیوی کو طلاق دی؟ کبھی تمہارے کسی بڑے نے اپنے 12ویں امام کی ماں کو طلاق دی؟ کیا کوئی مومن، کوئی غیرت مند اپنی ماں کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ تمہارے بغض کی واضح نشانی ہے۔ تم اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے صحابہ اور پیارے نبی کی زوجات اہل بیت کے بارے میں کالا سیاہ کر چکے ہو۔ جیسے یہودیوں کے دل سیاہ تھے ویسے تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ نقل کفر نواشد، آج میں آواز دوں گا ہر اس سنی کو جو اپنے آپ کو اہل سنت کا فرزند سمجھتا ہے، وہ کوئی ہو، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے، عائشہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے، تو تیری ماں کو گالی دی جا رہی ہے۔ تیری غیرت کہاں پر ہے؟ تو کیوں سو رہا ہے؟ تو ان ایرانی رافضیوں سبائیوں کے فتنے کو کیوں نہیں پہچان رہا؟ تو قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا حوض کوثر پر پانی مانگنے کے لیے کہ میرے رسول کی زوجہ کو آج کا یہ رافضی، یہ سبائی، یہ مجرم، یہ ظالم، یہ زندیق، یہ پلیت گالیاں دے، توہین کرے، ان کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد سے نکالنے کی جھوٹی کہانیاں گھڑ کے منبروں پہ بیٹھ کے سنائے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کرے اور سنیت سوتی رہ جائے۔ آصف جلالی سے ہمارا ہزارواں اختلاف ہو، مانتا ہوں وہ قبر پرستوں کے وکیل ہیں، ہمارے عقیدے کے مسئلے پر ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ آصف جلالی کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، کس جرم میں اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا؟ صرف یہی کہ اس نے یہ کہا تھا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، فاطمہ الزہرا رسول کی لخت جگر ہے، فاطمہ الزہرا علی کی زوجہ ہے، فاطمہ الزہرا ہمارے دلوں میں اس کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے جیسے روح جسم میں دوڑتی ہے۔ اس کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ معصومہ نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات، یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے۔ ہم صدیقہ کائنات کو، فاطمہ الزہرا کو معصومہ نہیں مانتے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء کی جماعت ہوا کرتی ہے، ان کے بعد نبی کے صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، نبی کے اہل بیت بھی معصوم نہیں ہے۔ اس ایک جملے کے بدلے تم نے آصف جلالی کو اس کے خلاف پرچے بھی کاٹے، اس کو جیلوں کے اندر ڈالا بھی، اور سمجھا کہ ہم نے انتقام لیا، اور یہ تمہاری سنیو اہل ایمان کی ماں کو گالی دینے والا آصف علوی، یہ بدماش، یہ بدبخت، یہ ظالم، یہ مجرم، یہ زندیق، یہ ملعون، یہ سبائی، یہ رافضی، یہ شیعہ دندناتا پھر رہا ہے عائشہ کو گالیاں دے کے کہ عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ کیا تم نے قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر پر پانی کا سوال نہیں کرنا؟ آج کیا کر رہے ہو؟ تمہارے قلم، جن کی قلم میں قوت ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ جو قانون کے پاس دان ادارے ہیں، وہ ادارے کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ یہ کسی عام آدمی کی توہین نہیں ہوئی، یہ مصطفیٰ کی زوجہ کی توہین ہوئی ہے، یہ کائنات کے سارے اہل ایمان کی ماں کی توہین ہوئی ہے، اور کرنے والا دندناتا پھر رہا ہے۔
کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں، اتنا سونا کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر۔ اس زندگی کو سوراخوں کے پیچھے پھینکو، یہ وہ مجرم ہے جس کا مقام پاگل خانہ ہے، جیل خانہ ہے، منبر و محراب نہیں ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے ہم اہل سنت کو جگاتے رہیں گے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد کرواتے رہیں گے۔ یہ تمہاری ماں ہے، اگر آج تم خاموش ہوگے تو پھر دین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ اس دین کے لیے آج قربانی دینے کا وقت ہے۔ اہل ایمان کو اپنی غیرت کو جگانا ہوگا اور ان بکواس کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا، ان کے گریبانوں کو پکڑنا ہوگا، قانونی راستے سارے اختیار کرنے ہوں گے۔ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائے بغیر قانونی جنگ لڑ کر ان ظالموں کو، ان نبی کی زوجات کے گستاخوں کو اور صحابہ کے دشمنوں کو جیل کے پیچھے پھینکنا ہوگا۔ کبھی وقت تھا یہ ظالم اس طرح کی گفتگو نجی مجلسوں میں کیا کرتے تھے، اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ منبر میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے اہل ایمان کی ماں کو گالی دیتے ہیں۔ ان کو ڈر نہیں ہے کیونکہ یہ پہچان چکے ہیں کہ شاید سنی سو گئے ہیں۔ سنی سوئے نہیں، ہم جگائیں گے اور جگاتے رہیں گے، توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، مصطفیٰ کی اہل بیت کی عصمت کے لیے ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے اور جگاتے رہیں گے، اور سنی جاگ کر رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیق کی بیٹی زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے فضائل آج آپ کو میں کسی حدیث سے نہیں سناؤں گا بلکہ قرآن حکیم کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے تو جن آیات میں صحابہ کی شان بیان ہوئی تو انہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، اہل بیت کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن خاص ان کے لیے جو آیات ہے وہ سنیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی شان مالک مولا کیسے بیان کرتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والا، اور پیغمبر کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کوئی مومن اپنی ماں کو طلاق نہیں دیا کرتا، کوئی مومن اپنی ماں کی گستاخی نہیں کیا کرتا، اور جو ماں کا گستاخ ہوتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوا کرتا۔ یہ دیوس آصف علوی اسٹیج میں بیٹھ کر صرف مومنوں کی، کسی ایک مومن کی ماں نہیں، کائنات کے سارے مومنوں کی ماں، میرے رسول کی ساری امت کی ماں کی توہین کر رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 28 اور 29 سنیے، مالک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و متاع پسند کرتی ہو اور میں تمہیں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے دنیا کا مال و متاع دے کر رخصت کر دوں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کے مال و متاع کو پسند کیا، اے نبی ان سے کہو آؤ دنیا لے لو، اور دنیا لے کے میں تمہیں دے دیتا ہوں، ساتھ رخصت بھی کر دیتا ہوں۔ اور اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے پیار ہے، آخرت سے پیار ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو پھر سنو، بے شک اللہ تعالی نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات بڑی واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیویوں کو بلایا، ان کو اختیار دیا، اور خاص طور پہ صدیقہ کائنات
عفیفہ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا. اس کو خاص طور پہ کہا عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر فیصلہ نہ کرنا، فیصلہ ماں باپ سے پوچھ کے کرنا. اور جب یہ آیات میری ماں نے سنی، مومنوں کی ماں نے سنی، تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا اور دنیا کا ہے، میں اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے فیصلہ کیے بغیر فیصلہ دیتی ہوں. مجھے اللہ چاہیے اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے. میں دنیا کی طالبہ نہیں ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں نبی کا ساتھ چاہتی ہوں. مومنوں کی ماں نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کیا، لیکن جن کے دل سیاہ ہیں، جو سبائی مذہب پر ہیں، جو یہودیوں کے نقش قدم پر ہیں، وہ کیا جانے مومنوں کی ماؤں کی عظمت کو، مومنوں کی ماؤں کی شان کو. وہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اپنے اجداد یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی شان میں گستاخی پہ گستاخی کرتے جاتے ہیں اور اپنی بکواسات سے باز نہیں آتے. آؤ قرآن حکیم کی مزید آپ کو آیات سناؤں. سورۃ احزاب آیت نمبر 50 میں اللہ مالک نے فرمایا اے نبی ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے. اس کی تفصیل کے بعد پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، دور کر دے اپنے آپ سے اپنی ازواج میں سے جس کو چاہے اور اپنے پاس رکھے جس کو چاہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ دوبارہ رکھنا چاہیں جن کو آپ نے الگ کر دیا ہو تو آپ پر کوئی مضائقہ نہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، وہ سب کی سب اس پر خوش ہو جائے جو آپ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ تو یہ چاہ رہا ہے، مومنوں کی ماں کی اللہ تو یوں قدر کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائے، ان کے دل میں کوئی ملال باقی نہ ہو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑی ہی نرمی فرمانے والا ہے. اگلی آیت 52 میں مولا فرماتا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اور ظالموں اور رافضیوں اور سبائیوں اور دین کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں اور قرآن کے دشمنوں اور امہات المومنین کے دشمنوں، کاش تم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی ہوتی، کاش تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ ہوتا. آؤ قرآن سنو. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں اور کوئی اور بیویاں کر لیں. یہ جو آپ کی بیویاں ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ان کی جگہ پہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُمْ، اگرچہ آپ کو کسی اور کی خوبیاں کتنی ہی اچھی لگے لیکن یہ بیویاں آپ کی ہیں، یہ دنیا کی بھی بیویاں ہیں، یہ جنت کی بھی بیویاں ہیں. جب اللہ کے نبی سے اللہ نے یہ حق واپس لے لیا کہ وہ اپنی ازواج کو طلاق دے، تو آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ علی نے عائشہ کو رسول کے نکاح سے خارج کر دیا، ایسے ظالم کے منہ پہ اللہ کی لعنت ہو، ایسے مذہب پر اللہ کی پھٹکار ہو. یہ سبائی ہے، یہ مجرم ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ اہل سنت کے بھی دشمن ہیں. اور جب تک اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے دنیا میں زندہ رہیں گے، وہ ان سبائیوں کو، ان رازیوں کو، ان مجرموں کو، ان ملعونوں کو اپنا دشمن بنا کے رکھیں گے اور اپنا دشمن سمجھیں گے. اللہ رب العزت نے تو اپنے پیارے نبی کو احکامات دیے کہ اپنی ازواج سے ایسے معاملہ فرمائے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، وہ خوش ہو. اور یہ ذاکر، یہ بدماش جیتی جاگتی دنیا میں اقلیت ہوتے ہوئے
3 یا 4% ہوتے ہوئے اکثریت کے عقیدوں پر یوں حملے کریں، قرآن کے دیے ہوئے عقیدوں پہ حملے کریں، تو سوچنے کا مقام ہے۔ اے مسلمان اللہ کے لیے جاگ، اے سنی اللہ کے لیے جاگ، اپنی ماں کے لیے جاگ، اپنی ماں کے لیے جاگ، اپنے رسول کی عزت کے لیے جاگ، قرآن حکیم کے فیصلوں کے لیے جاگ، اس شریعت اور دین مصطفیٰ کے لیے جاگ۔ تمہیں کسی ذاتی لالچ کے لیے ہم نہیں جگا رہے، نہ ہمارا تم سے کوئی ذاتی لالچ ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ بھائی چارہ ایمان کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اس ایمان کی چٹان سے کوئی کفر کا ایجنٹ ٹکرائے گا تو ہم سارے مل کے ایمانی چٹان بن کے ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، رسول اللہ کی محبت اور ختم نبوت کے عقیدے کی محبت پر باقی رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کی محبت پہ زندہ رکھے، رسول کریم کی پیاری ازواج ہماری مائیں ان کی عزت و عصمتوں کے دفاع پہ زندہ رکھے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جب موت دینا تو اپنی توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عصمتوں کے دفاع کے لیے، امی عائشہ کی دفاع کے لیے، امی عائشہ کی عصمت کے لیے کٹ مرنے میں اے اللہ ہمارے لہو کو قربان کرنا، ہمارے لہو کو قبول کرنا، ہمیں شہادت دینا اور اس شہادت کو اپنے ہاں قبول فرمانا۔ حشر کا میدان لگے گا، مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، زبان حال سے کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی گنہگار تھے، اے اللہ کے نبی گنہگار تھے، اے اللہ کے نبی سیاہکار تھے۔ لیکن اے اللہ کے پیارے نبی جب تیرے صحابہ کے خلاف زبانیں دراز ہوتی تھی، ہم رافضیت کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے تھے، ہماری معاشرہ پر تہمتیں لگتی تھی، ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یاسر خبیث سیدہ کائنات کو گالیاں دیتا تھا، ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اے اللہ کے نبی آج آپ سے حوض کوثر کے پانی کے سوال ہی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے ہیں، شفاعت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کا پڑوس مانگتے ہیں، جنت میں اللہ ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا پڑوس عطا فرمانا، پیارے نبی کی زوجات کا پڑوس عطا فرمانا۔ ہم اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے اور اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے۔ اے سنیو، اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تم زندہ رہو، رسول کی عزت کو گالی دی جائے، تم زندہ رہو، رسول کے صحابہ کو گالی دی جائے، تم زندہ رہو، پیارے نبی کی پیاری جماعت جنہوں نے لہو قربان کیا رسول پہ، جنہوں نے مال قربان کیا رسول پہ، جنہوں نے بچے قربان کیے رسول پہ، ان کی عزتوں پہ آنچ آتی رہے۔ یہ زندگی بیکار ہے، کارآمد زندگی یہ ہے۔ جیو تو شیر بن کے جیو، ایمان کا پیغام دیتے ہوئے جیو، اور ایمان کا پیغام دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اس دنیا کو چھوڑ کر رب کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔